بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پامیر نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد نیاب فرانی۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے تو کوئی کسی کے کردار سے۔ کسی کا رول ماڈل کوئی بڑا ستارہ ہوتا ہے تو کسی کا کوئی عام آدمی جو اس کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ انہی رول ماڈل کو آپ کے سامنے لانے کے لیے ہم نے پامیر نیٹ ورک میں یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم ہر پروگرام میں آپ کے لیے ایک نئے رول ماڈل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس طرح آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جو کئی نوجوانوں اور دیگر افراد کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ ہمارے مہمان بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، سفر نویس، فری لانس جرنلسٹ، موٹیویشنل اسپیکر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور چترال میں نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایک منفرد کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے۔ ہم یہ بھی بتاتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ موصوف دمیل پناکو روڈ اور مختلف پاسز کے ذریعے چترال میں قانونی کاروبار کو فروغ دینے میں بہت پیش رہے ہیں اور ان کی کوششیں اس سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جناب انیت اللہ اسیر صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سر، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر تعارف اپنی زبان میں ہی کریں تو ہمارے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم۔ میں کوئی رول ماڈل تو نہیں ہوں، عنایت اللہ اسیر ہوں اور وہ بھی اسیر چترال، تو اس لیے تھوڑی بہت شناسائی ہے لوگوں میں، کسی خاص کام کی وجہ سے نہیں، کسی خاص نام کی وجہ سے نہیں، کسی خاص مالی یا اور کوئی سیاسی شخصیت کی وجہ سے نہیں، صرف خدمت کی وجہ سے تھوڑی بہت جانے پہچانے جاتے ہیں ہم چترال میں، اور کافی مدت چترال سے باہر رہا میں۔ لمبی بات کی ضرورت نہیں، میرا نام عنایت اللہ اسیر ہے، میں 1952 میری پیدائش ہے، اور اس کے بعد سے کوئی جب سے ہوش سنبھالا اللہ کے فضل سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا رہا، تو ابھی تک اسی سلسلے میں سرگردان ہے۔ اپنے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے اور اپنے دوست دشمنوں سب کے لیے میں نے تھوڑی بہت جو خدمات کی ہیں، اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ میں اس کا اجر بھی کس سے نہیں مانگتا، صرف مجھے کسی سے کوئی گلہ بھی نہیں، کسی نے اچھا کیا برا کیا اس کی بھی بات میں نہیں کرتا۔ میں کافی مدت چترال سے باہر رہا۔ میں نایاب بھائی جان آپ کا اور آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا، اور مجھ جیسے ناچیز کو جو چترال کی ایک مٹی ہی سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو، تو مجھے آپ نے موقع دیا اپنے چینل میں اپنی باتیں کرنے کے لیے۔ میرا گھر ایون میں ہے، ایون ملدے میں، ایون کے حاجی لیفٹیننٹ مقتدیٰ خان صاحب جو بہت زیادہ دانے مانوں کی علاج بھی کرتے تھے، تحصیلدار تھے، صوبیدار تھے اور انتہائی معروف آدمی تھے۔ اللہ کا فضل ہے، بہت ہی شریف النفس، کوئی بھی اس سے ناراض نہیں تھا، سب کی خدمت کرنے والا عاجز شخصیت ہے، بزرگ اور ولی تھے۔ بڑے بڑے بیمار دانوں والے جو بیمار تھے وہ ٹھیک ہوئے، ابھی تک ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ میں ان کو فرزند ارجمند ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد محترم مطلب کہ ایک عالم ٹائپ جانے پہچانے شخصیت تھے، بہت سے لوگ ہمیں ان کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کی دعاؤں سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے تھوڑی بہت جو ہم چلتے کرتے ہیں، اس کی اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے بس۔ سر جی، جس طرح ہے ہمیں معلوم ہے، ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے ابھی تک، تو یہ ہے کہ ایک ہم بات کرتے ہیں، آپ کے تعارف سے ہم نے اسٹارٹ کی، تو جو ہی تعارف کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہی ہوتی ہے، تو ہم مطلب تاریخ کے حوالے سے، چترال کی تاریخ کے حوالے سے مطلب کہ آپ نے کافی کام کیا ہے، اس حوالے سے اگر آپ چترال کی مختصر تاریخ پہ اگر آپ اپنے حساب سے روشنی ڈالیں گے تو ناظرین کے لیے وہ بھی کافی مددگار ثابت ہوگا۔ یقیناً چترال ہی ہمارا تعارف ہے، اور چترال کی شرافتیں، چترال کے امن، چترال کا پیار، چترال کی رواداری، چترال کا صبر و قناعت سے زندگی گزارنا چترال کے باشندوں کی، اور اسی کی وجہ سے ہماری جو تھوڑی بہت جہاں بھی ہے، ہم کوئی بھی ہیں، عنایت اللہ ہے یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے، جب چترالی کہو یا یہ ٹوپی لے کے کہیں پہ گزر جاؤ تو یہ چترالی ہے، ہم سے شرافت کی امید رکھے۔ یہ چترال ہی کی وجہ سے ہمارا تھوڑی بہت ہمارے جو مزاج و شناسائی ہے چترال کی وجہ سے۔
تو اسی لیے چترال کی تاریخ سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا بھی ہر چترالی پر لازم ہے، اور صرف آج کی بات ہی نہ کرے کہ پچھلے ہمارے ادوار جو ہیں. میں تو اس بات پر قائل ہوں، کئی دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں، اب تو وسائل بھی زیادہ ہو گئے، قابل لوگ بھی ہمارے بہت زیادہ، پی ایچ ڈیز بھی کئی ایک ہو گئے. تو سب سے پہلا پی ایچ ڈی ہمارے عنایت اللہ فیضی صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، اللہ ان کو صحت دے، تھوڑی بہت بیماری ہے وہ ٹھیک ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان کو خیر کرے، وہ لمبی عمر کو دے، چترال کے نام اور بیٹھے ہیں، وہ بھی اس سے میں بہت زیادہ سرگرداں رہتے ہیں. میری تو اپنی جو وہ ہے نا یہ ہے کہ چترال کی تاریخ کسی نے لکھی ہی نہیں ہے میرے حساب میں. اچھا. وہ جتنے بھی تاریخیں میں نے میری نظر سے گزرے ہیں یا میرے کانوں تک جن کی تھوڑی بہت شناسائی ہے، تو اس میں وہ شاہنامہ چترال ہے. اچھا، بالکل جتنے پرانے لکھے ہیں یا نئے لکھے ہیں، اس میں چترال انگریزوں نے بھی لکھے تو چترال کے دربار کے ارد گرد گھومتے ہوئے لکھا. بہت سے کام انگریزوں نے خود کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے چترال کی جو ایگزیکٹ تاریخ ہے، جو اس کا چترال کی تاریخ تو بہت رچ ہے. یہ کوئی 4000 سال ساری تاریخ کی یہاں پہ وجود موجود ہے. اچھا. حتیٰ کہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے زنی کے علاقے میں، ملکوں کے زنی کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں وہ گندم جو جنت سے لایا تھا اپنے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس کا بیج ادھر ملتا ہے. اچھا. تو ہمارا آدم، وہ کہتے ہیں بہت جنت سے گندم ہے، بہت لمبی لمبی اس کی ہوتی ہے، بہت صاف ستھرا اور کلین سونے کی طرف اس کی رنگ ہوتی ہے نا. تو وہ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً میں کہہ دوں گا چترال میں 4000 سال انسانی وجود کا یہاں پہ ثبوت موجود ہے. کیونکہ ڈاکٹر احسان صاحب جو ہمارے عبدالخان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اس نے 2-3 بار ایکسکیویشن کیا تو اس کے ثبوت موجود ہیں. پروٹ میں کھدائی کیا، سنگور میں کیا، تو ثبوت نام بھی کیا، ہمیں دکھایا بھی. ہزارہ یونیورسٹی کا ایک پورا چترال کی تاریخ پر پورا اس کا الگ گیلری ہے چترال کی تاریخ، ہزارہ یونیورسٹی میں اس نے وہاں پہ محفوظ کیا ہمارے. تو اس لیے 4000 سال کا مطلب یہ ہے. ہمارے اپنے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی چترال ٹائم میں جو ہندوکش اخبار جو لکھنے کرتے ہیں، اس میں بھی بات آئی تھی کہ چترال میں زندریزم سب سے پہلے انسانیت جو کہتے ہیں انسانی تہذیب، وہ ایرین تہذیب تھی، وہ یہاں پہ تھے، وہ آتش پرستوں کی حکومت یہاں پہ رہی ہے. تو اسی طرح اس کے بعد خوشنیزم آیا، وہ بھی آئے. اس کے بعد کلاش دور یہاں پہ گزری. کلاش دور کے بعد کلاش دور کے بعد یہ ڈاکومنٹڈ ہے تقریباً بلکہ پرانے زمان وہ بھی ڈاکومنٹڈ، جو میں بات کر رہا ہوں یہ ڈاکومنٹڈ بھی ہیں اور ایکسکیویٹڈ بھی ہیں. تو اسے ثبوت کے طور پر ہم بات کرتے ہیں. اسی لیے چترال میں انسانیت کی تاریخ جو ہے بہت لمبی ہے، مختلف ادوار گزرے ہیں. اس میں کلاش دور کے مختلف شہر کمرے موجود ہیں، ابھی تک ان میں ریشن میں موجود ہیں، بنی میں موجود ہیں، کوئٹ میں موجود ہیں، اور پورے ابھی گمرت میں کلاش برادری جو رہتی ہے یہ پرانی تہذیب بن گئی. اس سے پہلے بھی یہاں پہ چترال انسانیت موجود تھی، انسانی تاریخ موجود تھی. ابھی اس کے بعد رئیس وسا آئے، اسلام تو رئیس کے دور میں یہاں آیا. رئیس اس ٹاپک سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں گے کہ تاریخ کو اب کس طرح ہونا چاہیے، اصل میں آپ نے کہا کہ یہ تاریخ جو ہے یہ شاہنامہ ہے، اصل میں مطلب کہ کہتے ہیں جو شاہ پہلے جو تاریخ چترال میں جو سرکار کے نگرانی میں محتر چترال کی نگرانی میں جو لکھا گیا، مرزا غفران نے جو لکھا ہے، اس کے بعد جو لکھے گئے تو کورٹ ماسٹر صاحب نے جو لکھا، اس کا نام بھی شاہنامہ چترال. وہ فارسی تھا، اس کی نظم مجھے یاد ہے، وہ تضمین کر کے اسرائیل تاریخ نے لکھی تھی ان لوگوں نے. وہ تاریخ میرے گھر میں بھی تھا، مگر بعد میں سمسام نور صاحب انٹروبرس تھے، وزیر شاہ صاحب اللہ انٹروبرس تھے، یہ چترال کے قابل بیٹے تھے. انہوں نے چترال تاریخ کو اردو میں دوبارہ لکھنے کے لیے آئے، بہت سے گھروں سے کتابیں کلیکٹ کیا. تو میرے والد صاحب سے بھی وہ شاہنامہ چترال بھیجے گئے تھے. ابھی تک وہ ہمارے ہاتھ تو واپس نہیں آئی، مگر چترال بعد میں انہوں نے اردو میں بھی لکھا. مگر وہ بھی ایسا ہے کہ جو وزیر شاہ صاحب محترم اللہ ان کو برستے، شمسام الملک بھائی اور دوسرے لوگوں نے جس پر کام کیا، تو اس وقت وہ لوگوں کے پاس گئے کیونکہ اخراجات تو بڑے ہوتے تھے اس وقت، تو پیسے کی کمی تھی. تو اس لیے وہ تاریخ بھی میں مستند تاریخ میں نہیں کہہ سکتا. تو ابھی چترال کے جو تعلیم یافتہ ابھی نکلے ہیں، ہمارے بیٹے نکلے ہیں، بہت ہی قابل وسائل بھی موجود ہیں. اب کم از کم ایک پوری ٹیم بیٹھ کے، مختلف قوموں کے مختلف لوگ بیٹھیں، سر جوڑ کے بیٹھیں، چترال کی تاریخ کو ریبیلڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. سر اس میں ایک ضمنی سی بات میرے ذہن میں آتی ہے نا سر دست، کہ اگر ہم سوچیں کہ چترال کی تاریخ میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی ریسرچ کی ضرورت ہے، ان شارٹ بہت ریسرچ کی ضرورت ہے، تو ریسرچ کے طور پہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریسرچ کون کرے؟ حکومت کرے، عوام کرے، کوئی سماجی ادارے کریں یا کلچرل ادارے کریں، کون کرے؟ یونیورسٹیز کرے؟ ابھی چترال یونیورسٹی ماشاء اللہ ہماری بنی ہوئی ہے. ابھی یہ تو اس پر چترال یونیورسٹی میں ایک دو ہمارے بگے وہ سندھ سے آئے تھے، بڑے بڑے تاریخ دان آئے تھے یہاں پہ،
تو ان کے آتے ہوئے بھی یہ بات ہمارے پی ڈی صاحب جو ہے بڑے فعال پی ڈی ہیں چترال یونیورسٹی کے، پھر بادشاہ منیر بخاری صاحب چترال کے فعال بیٹے ہیں اور انتہائی تیز ترار بیٹے ہیں، اور چترال یونیورسٹی کو اس نے ڈیولپ کر کے پورے دوسرے پرانے یونیورسٹیوں کے لیول میں لا کھڑا کیا ہے. تو وسائل پورا ہوتے تو آج وہ ریجنل یونیورسٹی کے طور پر وہ ڈیولپ ہو جاتا. اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے کچھ کمزوریاں ہیں. وہ چترال ڈیسک انہوں نے چترال ڈے بنایا، چترال ڈے بنا کے خاموش بیٹھنے سے کام نہیں بنے گا. چترال ڈیسک ہونا چاہیے. چترال ڈیسک پہ اس کے تحقیق کے لیے تاریخ کے جو طلباء ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، وہ ان کو ریسرچ کریں، جائیں مختلف دیہات میں جائیں. ابھی جو زندہ ہیں سفید ریش مختلف دیہات میں 90 سال کے 80 سال کے لوگ موجود ہیں اور ہوش و آواز کے ساتھ موجود ہے. اللہ کا فضل ہے. یہ ٹاؤن میں بھی ہیں، مختلف علاقوں میں. یہ چترال یونیورسٹی اگر اس کو اپنے سر لے لے تو ہمارا اپنا ادارہ ہے، وہی چترال کے تاریخ کو مستند طور پر آگے آنے والی نسلوں کے لیے منتقل کر سکتا ہے. ادارے کے بغیر افراد پھر وہی اپنے جذبات، اپنے خیالات. یہ تو ہو گیا چترال کے مطلب تاریخ کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو چترال کی پرانی تاریخ جو آپ نے بات کی، ابھی نئے تاریخ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لازمی ہے. تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کیا موجودہ چترال اس قابل ہے، اور آپ اس موجودہ چترال سے مطلب کہ چترال کے حال سے مطلب کہ پریزنٹ جو ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اطمینان تو ہمیں ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. یہ تو ہمارے شاکر زندگی، شاکر اور صابر ہونا چاہیے مسلمان کو. مگر یہ ہے کہ چترال جب پاکستان میں شامل ہوا تو اس کے بعد پاکستان بننے سے آج تک ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور چترال میں پاکستان کے لیے بھی ڈبل جدوجہد ہے. ہندوستان سے آزادی کے لیے تو وہاں لڑتے رہے، ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی. پھر جب پاکستان بن گیا تو چترال کے جو والی چترال سے اس وقت ناصر ملک سے پہلے تھے، اس سے پہلے ہی وہ علم نجوم کا ماہر تھا. اس نے 44 میں کہیں 41 میں اس نے یہ اپنے قلعے پر پاکستان کا جھنڈا لہرا کے کہا تھا کہ اس چاند ستارے کی حکومت ہندوستان پر سرے پاکستان آزاد ہو جائے گا. تو اس وقت جب پاکستان بنے گی تو چترال کی رسم مقام اس میں شامل ہو جائے گا. چاند ستارہ پہلے سے لے رہا ہے. اس کے بعد وہ تو انتقال کر گئے 46 میں. تو 48 میں جو ہے نا 47 میں جب پاکستان بنا تو مہتر چترال سر مظہور ملک تخنشین تھے. تو اس نے اپنے پورے کابینے سے منتخب لوگوں کو اپنے خزانے سے پیسے 80,000 تقریباً اس وقت بہت پیسہ ہوتا. قائد اعظم کراچی 80,000 روپے پاکستان کے خزانے کے لیے یہاں سے وفد کے شیر میں گئے، جن کی قیادت جو ہے سالار رحمت الدین نے کیا ہے. ان کے وہ بھی مسلم لیگ چترال مسلم لیگ کیا، اور وہ جا کے وہاں پہ کراچی میں لے جا کے گورنر مرکز وہاں پہ تھا، گورنر جنرل تھا قائد اعظم، خود اس کے سامنے ڈال دیا کہ چترال کی ریاست کا یہ خزانہ تھا، یہ ہم نے پاکستان، اور چترال کے لوگ 100% پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب بلکہ 1947 میں ہی ہو گئے تھے، لیکن قانونی طور پہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو 1960 میں آ کے بن گئی. وہ تو 69 وہ تو پھر ایجنسی رہا نا. یہ بھی رہا، سوات بھی ایجنسی رہی، دیر بھی ایجنسی رہا، یہ بھی قبائل رہے، تاکہ قوانین پورا کراچی میں تھا، مرکز قریب بھی نہیں تھا. تو 69 میں یا خان کے دور میں یہ پورا سیدھے یہ تاریخ کی کتاب بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے چترال میں بعد میں جب دیکھا کہ پاکستان کے قوانین چترال میں نہیں ہیں، یہاں ریاستی قوانین تھے، اگرچہ شریعت بھی تھی اور کونسل بھی تھا، سب کچھ عدالتیں بڑی اچھی چل رہی تھی، ظلم زیادتی ہوتی تھی جس کے مہتر چترال کے قریب لوگوں کے زیادہ منمانی ہوتی تھی. تو اس وجہ سے چترال کے لوگوں نے ریاستی چترال کے خلاف، شخصی حکومت کے خلاف دوبارہ پاکستان زندہ باد کی تحریک چلائی. اس میں چترال مسلم لیگ سب سے پہلے جو مسلم لیگ کا جو بچہ میں کہہ دوں، کوئی اگر آپ کہہ دیں ابھی توقاف بھی تک گئے ہیں، تو چترال مسلم لیگ سب سے پہلا مسلم لیگ جو الگ بنا پاکستان مسلم کے ساتھ، چترال مسلم لیگ کے نام سے پہلے مسلم لیگ کا پہلا چترال مسلم لیگ کا پہلا بڑا بیٹا چترال میں پیدا ہوا. تو اس کے بعد چونکہ چترال مسلم لیگ بھی پاکستان کی زندہ باد کہتا تھا، اس کے ساتھ اتحادی مسلم لیگ بنایا. پھر شاہی خاندان کے جو لوگ تھے شاہی، تاکہ مسلم لیگ دونوں ہم پاکستان زندہ باد تو کہتے ہیں، مگر مکمل قوانین چترال میں لانے کے لیے چترال مسلم لیگ نے جدوجہد کیا. اسٹیٹ کے خلاف مولانا شاہدین، قاضی صاحب نظام اور دوسرے چترال کے قائدین تھے، محترم فضل قادر دینین کے، اور اسی طرح بلوچی شہزادہ خوش احمد ملک، یہ تمام لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ایسا کام کیا کہ وہ چترال میں مکمل پاکستان کے قوانین لانے کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو گیا. یعنی پاکستان کے لیے دوبارہ جدوجہد کا آغاز کیا. تو کافی جا کے 48 52 میں کہیں جا کے چترال کے ریاست کے جو آخری ولی تھے سیف الرحمان، تو وہ شہید ہو گئے جہاز میں کریش میں. تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ پاکستان کے مقامی قوانین کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار حکومت کے طور پر مطالبہ کیا. تو پاکستان کے حوالے کر کے وہ آتے ہوئے راستے میں
وہ تو کریش ہو گیا جہاز اس کا گر اچھا گیا. سر، جہاز کریش کی آپ بات کی، آج 7 دسمبر ہے، اور 7 دسمبر کے دن آج سے تقریباً 2 سال پہلے، ہاں ہاں 2 سال بالکل، پہلے، بالکل. 3 سال پہلے صحیح. جہاز کریش ہوا تھا، جس میں ہمارے ایک بہت ہی ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر اسامہ احمد وڑائچ شہید ہوئے تھے. ہم آج اس پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں جگہ دے، اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کی درجات بلند کرے. سر، جہاز کریش کا یہ واقعہ بہت دل دو اور افسردہ کرنے والا سانحہ تھا اس وقت. تو ڈی سی اسامہ وڑائچ کا ہم نے بات کی، تو انہوں نے چترال کی اس کو بنانے کے لیے، مستقبل کو بنانے کے لیے کئی انیشیٹیوز لیے تھے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا چترال کے موجودہ حالات سے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی ہماری. یقیناً جس جہاز میں اسامہ وڑائچ اللہ پاک ان کو بخش دے، یقیناً وہ عملی آدمی تھے، ریٹ آف گورنمنٹ کو نافذ کرنے والے آدمی تھے. صرف چترال میں نہیں، وہ پشاور میں ڈی سی رہے تو چترال کے چوکیدار کی گلی کو کھول دیا، پورا ریٹ کو قائم کیا. حالانکہ ایک بولڈیزر کے سامنے آدمی لیٹ گیا، اس نے کہا چلو اس کے اوپر. اس احمدآباد میں بھی اس نے یہی کیا، سڑکیں کھول دی. چترال میں آ کر بھی اس نے گورنمنٹ کے ریٹ کو نافذ کیا، اپنا ذاتی کام نہیں تھا، اپنے گھر کے لیے کام نہیں کرتا تھا. اس نے وہ تنگ گلیوں کو کھول دیا، اب ٹرک جاتے ہیں چوکیدار کی گلی. یہ اسامہ وڑائچ کی وجہ سے تھی، مگر اللہ کی طرف سے تھا. تو اس جہاز میں صرف اسامہ وڑائچ ہی نہیں جس کے روح کو ہم سلام پیش کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے، اس کے ساتھ چترال کے، یہ میں آپ کو بتا دوں 8,000 سے 7,000 ٹکٹ ہوتی تھی. چترال عام آدمی اس جہاز میں جا نہیں سکتا تھا. چترال کے بہت ہی نامور لوگ اس جہاز میں، شہزادہ فرحاد عزیز، اسی طرح دوسرے ہمارے تکبیر شاہ صاحب، بہت چترال کے بہت زیادہ اچھے وہ تھے، بزنس مین تھے. چترال میں اس نے بہت زیادہ اپنے آپ کو منوایا تھا محنت سے. تو ایسے نامور لوگ اس میں شہید ہو گئے. اس میں جنید جمشید بھی شہید ہو گئے. اس طرح بڑے نامور لوگ شہید، ان سب کو اللہ پاک بخش دے. تو اس سے طرح جو ہے نا، یہ اس اسامہ وڑائچ کا تو تاریخ اس طرح چترال میں ہم مستقل دیں گے کہ اسامہ وڑائچ نے ایک تو پارک بنایا چترال میں، ملازمت پیشہ آرمی کے یا سول کے، اس کا اور سے تھوڑا سا کوئی باغ بنایا تھا. سول جو باہر سے آ کر چترال میں فیملیز رہتے ہیں، ان کے بچوں کے باہر جا کے گھومنے کا جگہ نہیں تھا. اس نے باہر بڑے پرامن جگہ میں عزت دینی کے آخر میں لے جا کے ایک اسامہ وڑائچ پارک بنایا. اس پارک میں وہی مسافر ہمارے جو افسر خدمت کے لیے آتے ہیں، ان کے فیملیز آتے ہیں، خاص کر مسافر کے لیے بڑا مسئلہ تھا. سر، ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے چترال کو ایک نئی وہ سوچ دی اسی طرح اسامہ وڑائچ اکیڈمی جو بنایا اکیڈمی، تو اس میں یقیناً بہت سے پروفیشنل جو امتحانات ہوتے تھے، میڈیکل کے، انجینئرنگ کے، ISSB کے، اور بلکہ CSP PCS کے اور NTS کے، ان کی تیاری کے لیے جو اکیڈمی بنایا، اس اکیڈمی وجہ سے چترال کو بڑا فائدہ ہوا، جو اب بھی اللہ کا فضل ہے. ایک اچھے فعال بیٹے کے سرپرستی میں وہ چل رہا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول چترال کا ایک تاریخی اسکول ہے. اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے بھی جو لوگوں کو تیار کرتا ہے امتحانات کے لیے. تو اسامہ وڑائچ کو ہم سخت طور پر یاد رکھیں گے ان کو. چلو سر، یہ تو باتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے. ماضی اور حال پہ ہم نے آپ کے خیالات سنی، اور کوشش کریں، مطلب کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چترال کے مستقبل کو ڈالنے کے لیے ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھیں اور حال کو ہم بنائیں. سر، آپ چترال کے مستقبل سے کیا آپ کی امیدیں وابستہ ہیں؟ سر، مجھے اس بات پر بہت ہی افسوس ہے کہ چترال کا مکمل تعارف، یہ چترال کی اہمیت پاکستان کے لیے کتنی ہے، اس پر کسی نے ریسرچ نہیں کیا. نہ پاکستان کے بڑے لوگ آتے ہیں اس پر سوچتے ہیں، نہ ہمارے نمائندے اس کی مکمل تعارف کراتے ہیں. چترال پاکستان کے لیے کراچی سے بڑھ کر فائدہ مند علاقہ ہے. کیونکہ تاریخی طور پر یہ تجارتی منڈی رہا ہے، یہ گزرگاہ سینٹرل ایشیا کا گزرگاہ رہا ہے، یہ چائنا کا گزرگاہ رہا ہے. تو وہ راستے ابھی ٹریکیبل راستہ تاجکستان تک موجود ہے ہمارے پاس. یہ اس کے گوبور کے اوپر سے دورہ پاس سے تاجکستان تک. چترال سے تاجکستان 200 کلومیٹر ہے. چترال سے تمرگرہ، چترال سے تاجکستان برابر. اس کے باوجود بھی ابھی تجارت کے راستے، ابھی جو مہاجرین جب آئے 1998 تک تاجکستان تک سامان ادھر سے جاتے تھے. ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کا آمدن 3 کروڑ روپیہ گرم چشمے کا ٹیکس ہوتا تھا ڈسٹرکٹ کونسل کا. اور اس طرح 5 کروڑ چنگی، اس طرح 5 کروڑ روپیہ عشریت کی چنگی ہوتی تھی.
تو اس کا مطلب ہے 8 کروڑ روپے سالانہ آمدن پہ ہمارے رنگ روڈس کی مرمتیں, مختلف کولیز ہمارے تھے, 50-60 کولی ہمارے راستوں کی مرمت کے لیے روزے تھے. وہ جب ان کو پتہ نہیں کس نے بند کیا, وہ پاکستان کو برا آمدن دیتے تھے سنٹرال کی. میں نے شاید کچھ حالات ایسے بنے, ابھی دوبارہ جو ہے نا اللہ کا فضل ہے, تھوڑی بہت ابھی ہماری ان پہ کام ہو رہا ہے, نوٹیفکیشن ہو چکی ہے شاہ صدیم کو کھولنے کی اور ارندو کے جائز تجارت کے لیے, کیونکہ کوئٹہ بلوچستان سے لے کر یہ پشاور تک سب جائز تجارت چل رہی ہے. صرف چترال کے لیے بند کیوں ہے؟ تو اس لیے انشاءاللہ یہ کھل جائے گا تو چترال دوبارہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ کثیر زر کمانے کا. سر ہمارے ناظرین آپ کو اس حوالے سے بہت بہتر جانتے ہیں. یہ تو آپ کے پاس جو ہیں پوشیدہ جو آپ کے وہ ہیں کوالٹیز ہیں, آپ کی کریکٹرسٹکس ہیں, یہ آپ ان کی بات کریں. جو ہمارے نوجوان یا اور ہمارے دوسرے افراد آپ کو جس حوالے سے جانتے ہیں وہ ادب ہے, اور ادب سے آپ کی وابستگی کم و بیش 50 سال سے زیادہ پہ ہوئی تھے. تو ادب کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ادب اور ثقافت کو آپس میں ملاتے ہیں لوگ, تو آپ ادب اور ثقافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر چترال کے ادب کو میں بیان کرنا تو بہت چھوٹی بڑی بات ہو جائے گی. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ چترال کے لوگ مہذب ہیں, مؤدب ہیں اور انتہائی شریف النفس ہیں, پرامن ہیں, خوفتہ. میں ان کو تو خوفتہ آتش فشان کہتا ہوں. چترال کے لوگ خوفتہ آتش فشان ہیں, بالکل پڑے ہوتے ہیں, جو ابھی جتنا ظلم کرو, مگر جب اٹھتے ہیں نا تو پھر ان کو سنبھالنا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ سب نے دیکھا ہے, مختلف واقعات چترال میں رونما ہوئے, سب نے دیکھا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے, مگر حالات مجبور ہو جائیں تو پھر یہ ایسے اٹھتے ہیں نا, ان کا پھر مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا. مگر اس سب کے باوجود یہ جنگجو بہترین بہادر قوم ہے. چترال کا 1 انچ نے ابھی تک تاریخ میں کسی کو روادار نہیں ہوا. چترال کے سارے لوگ اس کے حفاظت ہے. اس طرح پاکستان ملک کے لیے آزاد کشمیر کو آزادی کرنے میں چترال کا جو کردار رہا ہے, اس طرح ان کو اگر دیکھا جائے تو چترال کے لوگ ادب اور ثقافت کو مکس کر کے ہم پیش کرتے ہیں. ہماری ادب یہ ہے کہ ہم شریف ہیں, ہم گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں, ہم جھگڑالو نہیں ہیں, ہم قاتل نہیں ہیں, ہم ڈاکو نہیں ہیں, ہم اغوا نہیں کرتے, ہم کسی پر دشمن پر کسی کو قتل نہیں کرتے. عزت آنر کلنگ تو ہے. آنر کلنگ تو چترال میں پہلے ریاست کے دور میں بھی تھا, اب بھی ہے. آنر کلنگ پہ یہاں پہ چترال کی ریاست میں اگر آنر کلنگ کوئی ہو جائے تو پھر اس پر ان کی سزا بھی نہیں تھی, گرفتار بھی نہیں ہوتے تھے. یہ ہے ہمارے پاس. مگر ہم زمین کے ٹکڑے پہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا, نہ آئندہ کریں گے. نہ کوئی بینک توڑتے ہیں, نہ ڈاکہ کرتے ہیں, نہ قتل کرتے ہیں, نہ دہشت گردی کرتے ہیں. پاکستان کی جب میں جان دینے کا جذبہ چترال کا ہر جوان رکھتا ہے. عجیب بات یہ ہے, چترال کا ہر جوان پاکستان کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ کوئی انتہائی پیٹریاٹک ہے. تو اسی طرح جو چترال کی تہذیب جو ہے, تہذیب تو یہ ہے کہ ہم پرامن ہیں, ہم شریف ہیں, ہم انتہائی اپنے کام کو روادار ہیں. ہم یقیناً بہت زیادہ سخی ہیں, بادشاہانہ مزاج ہے ہمارا. جیسے میں نے ایک دفعہ یہ کامرس کالج میں پروگرام تھا تو میں کوئی اسٹیج کر رہا تھا, کرنل حنیف صاحب یہاں پہ تھے اس وقت, وہ مہمان خصوصی تھے. تو میں نے کہا چترال کی پسندگی ہماری باتیں کلاسی صاحب کے ساتھ اس طرح جاری رہیں گی. ایک بریک کے بعد گفتگو کے حصے کو یہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. جی ناظرین, ہم پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جس طرح آپ کو بتایا کہ انجینئر کلاسی صاحب بیٹھے ہیں, تو ارشی صاحب سے اب تک ہم نے جو باتیں کی اس کے بعد ہم دوبارہ سر آپ کی طرح بڑھتے ہیں. اور ادب اور ثقافت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ادب کے بارے میں تو ہم نے بات کی, اب چترالی ثقافت پہ اگر تھوڑی سی بات ہو جائے. بس ہم نے جس طرح ادب کو بہت زیادہ مکس کیا ادھر ادھر سے, اسی طرح ہم نے اپنی ثقافت کو بھی ہر چیز کو ہم نے دول دمامے اور موسیقی اور ستار اور گٹار اور ان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے. حالانکہ ہماری ثقافت کے بہت سے شعبے ہیں, لطیف شعبے ہیں, اس میں مزاح کے شعبے ہیں, اس میں بہادری کے شعبے ہیں, اس میں ہمارے مختلف تہواروں کے معاملات ہیں, ثقافتیں ہیں جو سال بھر مختلف تہوار. چترال تو تہواروں کا ضلع ہے تقریباً. یہاں پہ ہماری زندگی چونکہ اور کوئی کاروبار نہیں ہے
تو چترال کے پرانے زمانے میں بھی ہماری جو تھوڑی بہت محفلیں ہوا کرتی تھی ہر رات کو، ہر بستی میں گرمیوں کے موسم میں خاص کر چمنوں میں بیٹھ کے چھوٹی بہت محفلیں سجایا کرتی تھی. اس طرح سال کے بڑے بڑے تہوار ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. جشن اسرار کے نام سے شندور میں ہوا کرتا تھا. پھر یہ کیلاش کمیونٹی کے تہوار بہت زیادہ ہیں ہمارے اپنے پتھک ڈک سے لے کر اور سالگر ایک سے لے کر بنی سکھ سے لے کر مختلف قسم کے ہمارے تہوار موجود ہیں. تو اس میں ان تہواروں کی وجہ سے ہماری سرگرمیاں بھی زیادہ ہیں. ان تہواروں کی وجہ سے ہماری رات کی جو محفلیں ہوا کرتی تھی، چنڈوریا مجلس، وہ چنڈوریا بزم جو کہا کرتے تھے اب پچھلے سال تو دوسرے سوالوں سے اس طرح کی ہاں ہر بستی میں ہوتی تھی. اور بستی میں چونکہ پرانے زمانے میں ٹیلی ویژن تو نہیں تھا، وقت گزارنے کے موقع تھے نہیں تھے. اس کو ٹھونک شالے چوئی ہم کہا کرتے تھے. ٹھونک شالے چوئی کا مطلب 13 14 15 16 گھنٹے کی رات. 16 گھنٹے کی رات نیند کر کے کون پورا کر سکتا جو آج کل دسمبر میں آتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جو ہے ان لمبی راتوں میں ہمارے نوجوان اپنا محفلیں سجا کے، پاکیزہ محفلیں، اس میں شراب مکس نہیں ہوتا، اس میں لڑکی اور لڑکے مکس نہیں ہوتے تھے، اس میں اور کوئی خرافات نہیں ہوتے تھے. اس لغو باتیں بس چھوٹی موٹی اپنا گانا گایا، اپنا ناچا، اپنے ستار ڈکار بجایا. یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے نا. دیکھیں آپ ایج سے بھی ہم سے بڑے ہیں، ایج میں بھی ہم سے بڑے ہیں، اور آپ نے مطلب کہ پورا ایک عمر آپ نے گزارا ہے پورے چترال کی ثقافت کو قریب سے دیکھتے ہوئے. درمیان میں کچھ عرصہ آپ چترال سے باہر میں رہے، لیکن ثقافت کی بات جب آج کل ہم کرتے ہیں نا تو کبھی کبھار پولو میچوں میں یا کسی اور محفلوں میں جب خواتین اس محفل سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ مطلب کہ ثقافت کے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ نمائندے یا ثقافت کے کراندے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ خواتین کبھی کبھار اس طرح کوئی پروگراموں میں کبھی دور سے بیٹھ کے نظارہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، چترال پولو گراؤنڈ کا تو کی تاریخ موجود ہے. یہ پیٹک ہوگا جو کہتے ہیں میس کا. تو پولو میں ایک حد تک ہے. دوسرے موسیقی کی کوئی محفل ہے کسی گاؤں میں؟ موسیقی کی محفلوں میں میں خود اس بات کا ذاتی طور پر اس کا گواہ ہوں. مقابلہ گانے کا مقابلہ، یعنی ادھر جوان بیٹھے ہیں ایک بڑے کمرے ہمارا چترال کھوار کا جو کہتے ہیں، اس کے کھوار بائی پر بھی چھوٹا ہوتا ہے. کھوار ختم بہت بڑا تھے نہیں، اس کو راتھے نہیں کہتے، بہت بڑا ہوتا تھا. خوشیوں میں ادھر کو جوان بیٹھتے تھے، اس طرح کو وہ جو خواتین بیٹھ کے مقابلہ ہوتا ہے. ہاں کوئی مکس نہیں، الگ الگ. بہت بڑے بڑے گھر تھے، بہت بڑے بڑے وہ گھر نہیں، پورا ایک میدان ہوتا تھا نا. تو وہ زمانے میں جو آج کی خباستیں ہیں یہ نہیں تھی، معصوم تعلق. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا، ہم نے بڑی بڑی جو جھوٹ، دھوکہ، فریب، غیبت، چوری، قتل، زنا اور مختلف قسم کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب کو ہم نے ذکر نہیں کرتے. آپ ادھر کیوں تھے، آپ ادھر کیوں تھے، یہ عجیب عجیب وہ ہے. تو میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو رات کی محفلیں تھیں اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں برائیاں نہیں جنم نہیں لیتی تھی. چوری ڈاکہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں پر کوئی داخل نہیں ہوتا. اس میں ایک بات اور ہے نا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں گے ثقافت کو اگر ہم موسیقی اور گانوں تک محدود کریں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی نا. ہاں آج کل نہیں ہو رہا ہے. شک نہیں. میں اسی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو ثقافت ہماری جو ہے یہ تو ہے ایک مضبوط حصہ ہے ہمارا، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے. چترال کے لوگ جذباتی ہیں. چترال کے لوگ جو ہیں بہت قسم کے اور جذباتی اور شوقین لوگ ہیں، کیونکہ ان پہاڑوں میں اس طرح کے جذبات کے بغیر آپ یہاں رہ نہیں سکتے. یہ ایسا جگہ ہے، یہاں پہ اور کوئی کارخانے نہیں ہیں، مزدوری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں. اپنا روٹی کمایا، کھایا، دال چپوتی کھایا، اپنی خوشی غم میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کو گزارتے تھے ہم. تو اس طرح دو دمامے بچا کے اپنے وہ جو حاشر کہتے ہیں، یار دوئی ہم کہتے تھے، اس میں بڑے لوگ ڈاؤ بجا کے جاتے تھے، لوگ کام کرتے تھے. تو اس سلسلے میں لوگوں کو یکجا رکھنے کے لیے ہمارے جو تہوار ہوتے تھے نا، اس میں پورے چترال کے لوگ سال میں ایک بار ایک جیسے اس طرح میں جمع ہو کر ایک دوسرے سے تعارف ان کا ہوتا تھا، تعلق بنتے تھے، زندہ رہتے تھے اور زندہ رہتے تھے. تو اسی طرح جو ہے اس میں ہمارے چھوٹے بڑے کا تماز و تمیز ہوتا تھا، کون کہاں بیٹھے، کون کہاں اٹھے، حتیٰ کہ ناچنے کے لیے بھی ہر کوئی. ابھی جو ناچ ہو رہی ہے تو یہ ثقافت نہیں ہے جو آج ہم نے ثقافت ہمیں تعارف کرایا ہے نا، یہ قطعی طور پر ہماری ثقافت نہیں ہے. اگین میں اس بات پہ آپ سے تھوڑا سا وہ کر لوں گا، آرگومنٹ کر لوں گا کہ دیکھیں نا ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ثقافت نہیں ہے. موسیقی اور مطلب کہ گانا یا مطلب کہ ناچ جو ہم چترالی ٹریڈیشنل جو ناچ ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ ثقافت کے ایک کمپوننٹ ہے میرے خیال میں، ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ وہ بات کریں کہ ثقافت میں آپ کا ناچ میں کیا ہوتا تھا پہلے؟
नाच में हमारे चित्राल का मेहतर चित्राल तक नाचते थे, मेहतर चित्राल तक। और चित्राल के लोगों के नाचने के सिलसिले में मैं तो कहता हूँ जैसे खटक डांस नहीं होता, पठान जो उधर खटक एरिया में खास कर करक एरिया में नाचते हैं, तो ऐसे चित्राल के लोग भी ना नाच को हम कबात नहीं समझते थे, महफिलों के साथ हमारी कबात नहीं होती थी। वही नाचने वाले लोग जो है ना वो मिल मोहब्बत उसमें बढ़ती थी, ताल्लुकात बढ़ते थे, आज़ादी होती थी, फ्रेंडनेस होता था, आपस में मसाइल दुख दर्द में एक दूसरे से पूछा करते थे। इन महफिलों में आकर वो एक दूसरे के गम खुशी में शरीक होते, इसकी वजह से हमारा इतिहाद बढ़ता था। अब तो हमारी सकाफत आज की जो यह हमारे उस चित्राई मासूम सकाफत की कापी नहीं है, हमने इसको जिंदा रखा मगर उस हालत पे रखा कि हम इस पर रोना आता है। अच्छा, इसमें कारोबारी हो गया, हाँ, कारोबारी। और इस अभी जो जन मर्द के मिक्स जो महफिलें होती है ये हमारी सकाफत कतई नहीं है, और उसमें एक ख़ास किस्म का पर्दा, एक ख़ास किस्म का एहतराम, एक ख़ास किस्म का उनका ख्याल रखना, ये सब मौजूद था उस वक्त बड़े छोटे की। अभी जो होता था मर्द जन का मिक्स जो नाचा, जवान ख़वातीन को ला के उधर शंदूर में ले जाके नचाना, इस तरह कलाश ख़वातीन को नचाया वहाँ ले जाके, ये हमारी सकाफत नहीं है, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। एक और बात ये है कि ना देखें, आपने ये बात आपने खुद कर दी, मैं पूछने वाला था कि लेकिन चित्राल की सकाफत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कैलाश सकाफत को प्रोपेगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल या कसदर किया जा रहा है या ये अनइंटेंशनली किया जा रहा है। मैं खुद उसमें इन्वॉल्व आदमी हूँ। हमारे चित्राल के कैलाश भी हमारे चित्राल की हमारी अपनी बहनें हैं, वो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें, हमारी माँ की तरह उनको इज्जत देते हैं। हमने कैलाश कम्युनिटी पे चित्राल की किसी रियासत ने, खास कर कठूर रियासत के बाद और आज तक, हालांकि हम ये मनफी 1% भी नहीं है चित्राल में, कलील तादाद में घूम रहते हैं। हाँ, हम इनको इज्जत से देखते हैं, इनके ख़वातीन पर जुल्म नहीं होती, इनके मजहबी अक़दार ये मनाते रहते हैं, मगर हम इनकी इज्जत के लिए हमने तहरीक मौलाना अब्दुर्रहीम साहब अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अज़मत चित्राल की तहरीक उसने चलाई कि कैलाश ख़वातीन को कैलाश वादी से बाहर न नचाया जाए। सबको पता है, परसों की बात है, सत्तर की दहाई की बात में होता है, जश्न चित्राल में होता है, उसमें इवन लवारी टनल के इफ्तिताह में ना बर्फ के ऊपर भी उनको नचाया, उनको नचाना, चलो हम उनको नचाते हैं, क्यों नहीं नचाते, उस पर बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ उसको चित्राली सकाफत के प्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उसके लिए बात कौन करे? कैलाश ख़वातीन को चित्राल जुनानी में नचाने के खिलाफ जिसने चित्राल बंद हो गया उस तारीख की वजह से, उस वक्त बंद हो गया और मुझे मुलाजमत से निकाला गया। मैं उस तारीख का हिस्सा था कि चित्राल के कैलाश ख़वातीन को जो है ना गुमरत से बाहर ना करना नचाया जाए। हमारी तारीख थी, सबको पता है, कोई परसों की 20-25-30 साल पहले की बात है। तो उसके बाद जैसे चित्राल बंद हो गया था, दोबारा जैसे चित्राल का आगाज़ हुआ चित्राल मेले के नाम पे 2002 में हमने शुरू किया। यहाँ पे आपको दोबारा रोकना चाहूँगा क्योंकि हमें एक और ब्रेक की तरफ बढ़ना है, एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं रोल मॉडल पार्लियामेंट नेटवर्क पे और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं चित्राल के मशहूर समाजी शख्सियत इनायतुल्लाह असीर साहब। सर आप एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सर हमने अदब के हवाले से बात की, सकाफत के हवाले से बात की और चित्राल के बाशिंदों के हवाले से एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये बहुत ही पसमानदा इलाके के होने के बावजूद भी बहुत ही महज़ब है। आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं और चित्राल के बाशिंदे अगर महज़ब हैं तो उनके असबाब क्या हैं? सर ये हम कोई बड़ा छड़ा के बात नहीं करते, ये पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। तो इसमें हमारे पास शरफ साहब के अखबार भी आपको पता है, कराची में बड़े बड़े अफसरों से कहा तहजीब सीख मैं तो वहाँ जाके सीखा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैं उसी का सूबाई उम्मीदवार भी रहा हूँ चित्राल से, PTI का सबसे पहले 1998 था, मगर उसके बाद मैं पेशेमान हूँ उसके साथ और मैं खुश नहीं हूँ। बात साथ खैर की बात मैं सबके साथ करता, मैं कोई सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी की अच्छाई के ऊपर मट्टी नहीं डालता, ये मेरी आदत है।
کیونکہ ہر اچھی بات کو اچھا کہنا، چاہے میرا باپ کہے میرا دشمن کہے، ہر برے بات کو برا کہنا، چاہے میرا باپ کہے کہ میرا دشمن کہے، یہ میرا اصول ہے، پرنسپل ہے میرا۔ تو اسی لیے جو ہے نا، اب پی ایم صاحب نے بھی چترالیوں کی ہر جگہ تعریف کرتا ہے کہ یہ مہذب لوگ ہیں نا، تو اسی لیے آپ کے طارق عزیز کے شو میں بھی مقابلے میں بھی کہا تھا کہ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں۔ تو یہ مہذب کہنے کا مطلب کیا ہے، کیوں ہے، وائی، حالانکہ اس میں پسماندہ دور افتادہ ہونے کے باوجود کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ چترال ایک منظم ریاست رہا ہے، چاہے زرتشت کے زمانے کے تھا، یہ آتش پرستوں کی جو زمانہ تھی، چترال میں جو اچھے گھروں میں جو ہے نا آگ نہیں بجھاتے رات کو، جو گھر آباد گھر ہیں وہاں پہ جو ہماری بہو ہماری مائیں ہیں وہ ایک لکڑی کو نصف جلا کے وہ راکھ کے نیچے بند کرتے ہیں تاکہ وہ صبح اسی سے ماچس نہیں اسی سے آگ جلاتے تھے۔ آج 24 گھنٹے جس کو ہم استانو کہتے ہیں، اور انگلستان ہم یہاں پہ استانو کہتے ہیں، انگلستان میں کہتے ہیں، ظفر پرواز ہے، اس پر کتاب لکھی ہے، بہت زبردست افسانہ کی کتاب، حقیقت میں اس نے بہترین تاریخ چترال کی تاریخ لکھی ہے اس نے۔ تو اس میں بھی اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا آگ کے ساتھ ایک وابستگی تھی، زرتشت کے زمانے سے تھی۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ آ جائیں تو یہ جو آپ چترال کے مہذب ہونے کے اس کے بعد جب کیلاش دور آیا تو وہ بھی منظم ہو، جس میں پلیں نکالے، راستے بنائے اور عدالتیں چلتی تھی، سب کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد رئیس دور آیا تو اسلام بھی رئیس کے دور میں چترال آیا، رئیس دور میں چترال اسلام آیا، چترال میں اسلام کا اللہ کے فضل سے بہت بڑی بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے کٹھور دور میں تو انتہائی مہذب ریاست تھی، اور اصل تہذیب ہم نے جو سیکھی ہے وہ رئیس دور میں ہم نے سیکھا ہے۔ رئیس چونکہ روسی ترکستان اور چینی ترکستان کے لوگ تھے، فارسی تہذیب تھی، اور فارسی تہذیب کے جو اثرات ہیں، ہمارا دسترخوان بچھانا، ہمارے بڑوں کے لیے کھڑا ہونا، ہمارا ہاتھ سینے میں ڈال کے کسی کے لیے کھڑے ہو کے عزت احترام سے کھڑا ہونا، بڑا آ جائے تو اس کے کھڑا ہونا، ہاتھ دھونا، دروازے سب اسلامی سیاح کرنا، لے جانا، لے جا کے اپنے مہمان کو رخصت کرنا، پھر اس کے لیے آتے ہوئے خوش آمدید کہنا، یہ بڑے چھوٹے کے بڑا آگے ہو جائے چھوٹا پیچھے جائے، یہ سب جو ہمارے معنی شخص و مقاصد ہیں، یہ تہذیب دار حضرت فارسی ادب سے سکھایا ہم نے۔ اس کا اسلام بھی اس وقت آیا، یہاں پہ چترال میں حقیقی اسلام آئی، حقیقی اسلام کہ قطبہ بن مسلم جو سینٹرل ایشیا آیا فتح کرتے ہوئے، اسی کے دور کے صحابہ کرام کے کئی مقبرے یہاں موجود ہیں، چونکہ ہم یہاں پہ زیادہ وہ نہیں کرتے، یہ بروز میں کہتے ہیں صحابہ کی زیارت بھی موجود ہے، مگر ہم چونکہ یہاں پہ زیادہ ممکن ہے یہاں پہ صحابہ کرام کے زیارت برگاہ جو ششکو میں ہے، وہ برگاہ بابا جو اس کو وہ صحابی کی کہتے ہیں، مگر ابھی تک اس پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی۔ چند سال پہلے یہ کرسو میں کہا گیا کہ بہت بڑی ایک زیارت ہے، وہ ممکن ہے کسی پیغمبر کا ہوگا، تو ہم ان پر زیادہ حقیقی اسلام چترال میں آیا، تو اسی طرح کافی ہو گیا، دیر پہ آگے چلا گیا، ادھر سے کس راستے سے داخل ہوا؟ ادھر سے اٹک شمال کی طرف سے محمد بن قاسم کی وجہ سے ملتان، اور پھر اٹک میں پل تو نہیں تھا، ادھر اس طرف رہ گیا، ادھر یہ جو تھوڑا بہت آگے گیا تو وہ اس طرح اسلام ہمارا جو ہے پورے اس کو ایسا پھیل گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو صفائی ہے چترال کے لوگوں میں مہذب ہونا، 1876 میں چترال پر جو ہے افغانستان کے یلغار کو روکنے کے لیے ہمارے والی چترال اس وقت کے سر امان الملک نے جو ہے نا مشورہ کیا کہ افغانستان کے ہندوستان کو قبضہ کیا، وہ ہمارا حصہ تھا، چپا سرائے تک قبضہ کیا، وہ چترال کی ریاست کے دو صوبے تھے ہمارے، وہ قبضہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنا وفد بھیجا، ایک طریقہ جنگ کا اصول ہوتا تھا اس وقت، اب تو کوئی اصول نہیں، اپنے پاس مہذب قوم تو کہتے ہیں، تہذیب ابھی نہیں ہے، تہذیب وہ تھا، اس نے اپنا وفد بھیجا کہ چترال کے ولی کے پاس کہ میں آپ کے اوپر چڑھائی کرنے والا ہوں، چترال کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں 2 آپشن دیتا ہوں۔ شروع میں جس طرح ہوتے تھے آپشن، اچھا یہ 1874-75 کی بات ہے، 1875 میں آپشن یہ دیا کہ میں اگلے 4 مہینے بعد چترال پر چڑھائی کروں گا، اگر آپ نے میری حکومت قبول کی تو پھر آپ کی ریاست آپ کے پاس ہوگی، مگر مجھے آپ ایسا کرو کہ سالانہ 20 نوجوان، 20 جوان لڑکیاں، 20 جوان لڑکے، 20 کتے، 20 گھوڑے، 20 باز، اس طرح کی چیزیں آپ ہر سالانہ مجھے دو گے، یعنی باز گزار، یعنی ذمہ کے طور پر میرے حکومت آپ کی اپنی ہوگی، اگر نہیں کرتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ چترال کے لوگ جب افغانستان سے جنگ کرنے کی اتنی زیادہ تعداد ہماری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کیا کریں، جب مشورہ کیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم روس کے ساتھ بھی، چونکہ یہاں پہ کمزور حکومت تھی، ان کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، دیر افغان ہیں، وہ بھی افغانوں کے ساتھ دیں گے، سواد بھی افغانی ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اہل کتاب ہیں، ویسے ہند کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جنگی معاہدہ، امن کا معاہدہ،
تو اس معاہدے کے تحت چترال سے تاریخ گلفطرت شاہ، اس کے ساتھ راجہ بہادر خان اور نیت خان لال 3 آدمیوں کو وقت کے طور پر ویسرا ہند کے پاس بھیجا کہ آپ لوگ آ جائیں، انگریز پر حملہ ہوگا تو چترال کے جوان آپ کے لیے جو ہے نا اپنی جان قربان کریں گے، اور چترال پر کوئی حملہ اگر ہوگا تو انگریز فوج ہمارا ساتھ دے گا، تاکہ معاہدہ ہوا ہے چترال کو بچانے کے لیے۔ دفاعی معاہدہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جب تک انگریز چترال میں رہے ایک انچ زمین پر ان کا اختیار نہیں تھا، عدالت پر ان کا اختیار نہیں تھا، ریاست کے کسی امور میں دخل نہیں دیتے تھے، صرف ان کے 1000 اسکاؤٹس آئے، فوجی آئے، جوش میں رہے، اور افغانستان عبدالرحمن خان ہم پہ حملہ نہیں کر سکا۔ 1919 میں الحضرت کے دور میں جامع چترال جو کہتے ہیں چترال پہلا، اس نے حملہ تو کیا مگر شکست کھا گیا، ان کو ہم نے وہاں پہ برکور میں شکست دیا، ان کے توپ اب بھی ہمارے شاہی قلعے میں پڑے ہیں۔ تو اسی طرح جو انگریزوں کے آنے سے ہماری تہذیب میں کیا اثرات ہوئے، نشست و برخاست تو ہم نے فارسی تہذیب اور اسلامی تہذیب سے سیکھا، یہ صاف ستھرا رہنا، بال بنا کے پھرنا، پینٹ شرٹ پہننا، یہ ہم نے 1800 انگریز جب یہاں رہے تو چونکہ اسکاؤٹس ان کی صفائی، غسل دینا، صاف ستھرا رہنا، استری کر کے کپڑے پہننا، غریب سے غریب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو آپ کو شاید اچھا ٹھیک ہے سر، دل تو کرتا ہے آپ کے ساتھ لمبی نشست میں بہت ساری باتیں ہوں، لیکن پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ ساتھ ہمارے پاس ہیں، اس میں آپ سے آخر میں یہ سوال پوچھنا میں ہم سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو مختلف حلقہ احباب کے لوگ دیتے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے ہیں، تو کیونکہ معاشرے کی مستقبل کا دار و مدار نوجوانوں کی سوچ اور ان کی کردار و افعال میں ہوتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چترال کے باشندوں اور نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر یقیناً ہم نے جیسے دبیت کو روڈ کی بات آپ نے کی، تو میرا تو مشن ہی یہ تھا کہ لاہوری ٹیلر بن جائے، میری کیا آواز کی کیا قوت ہو سکتی ہے، میری کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے، مگر سوچتا فکر کرتا دوڑتا رہتا ہوں۔ تو اسی طرح دمیت پنہ کوٹ روڈ کی جس میں جعفر علی صاحب، ٹھیکیدار محدین، قادر شاہ صاحب، یوسف ثانی اور اس طرح کے میرے ساتھ جو کام کیا، مقبول جو ملک اخبار کے ڈائریکٹر تھے، سب سے بڑی قربانی مالک عمر اس میں ایڈوکیٹ اچمل نے دیا، جو اس چیز کو پتہ ہی نہیں ہے، فقیر آدمی ہے اپنا، کوئی 2-3 کنال زمین اس نے، کہاں سے؟ اجمل چترال ہون سے سینئر وکیل ہے چترال کے، اس نے کوئی وکالت بھی نہیں کیا، مگر چترال کے لیے جو قربانی اس نے دیا، اس دمیت پنہ کوٹ روڈ کے میں مرغیاں بیچ کر لوگوں نے چندہ دیا، 3.5 لاکھ روپے چندہ دیا، اور ہم نے 6.5 کلومیٹر 12 فٹ راستہ بنایا۔ اگر لاہوری ٹنل پہ کام شروع نہ ہوتا تو ہم اس راستے کو دیر پہنچا رہے تھے، چترال کے اپنے لوگوں کے 100 روپے فی کرایہ دیتے تھے، بس اسی کی وجہ سے رحیم اللہ یوسفزئی جیسا عظیم آدمی گھنٹ کنڈا میں آ کر اسے انٹرویو دیا اور کہا کہ چترال کے لوگ پاکستان سے مایوس ہو کر اپنے لیے پیسے، اپنا مدد، آپ کے اپنا راستہ بنا لیں، تو یہ بات پاکستان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پر مشرف آیا، یہی باتیں NHA میں غزنفر مہدی جو ڈی جی تھے، اس نے ہمارے بات کو بہت آگے پھیلایا، تو اس نے لے جا کے پرویز مشرف کے لیے سمری لکھا کہ آپ ٹنل بنائیں، کوہار تیار ہے، ادھر لے جائیں، اس نے اس پرویز مشرف کا ہم جو ہے نا پورے چترال اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اگر وہ اس پہ شروع نہ کرتے یہ کام نہ ہوتا، اگر نواز شریف اس پر پیسے نہ لگاتے یہ کام نہ ہوتا، بھٹو اگر اس پر پہلا کھدائی نہ کراتے تو اس کی فکر نہ پیدا ہوتی، تو ان ناممکن کو ممکن بنایا، تو ممکن بنانے کے بعد اب تو ہم رات دن جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے بڑے چیلنج کے ساتھ میں 2-4 بھی کیا ہے، اس سے کافی لوگ اس پر بات کرتے تھے، ہم ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب، ایون کے خدا ملک صاحب، بہت سے یہ سمجھتے تھے کہ ٹنل بن گیا تو چترال کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسائل ابھی شروع ہیں، چترال کے نوجوانوں اور ہمارے طالبات اور طلباء ان دونوں کے سے میری دردمندانہ اپیل ہے کہ اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کر لیں۔ اب ہم پاکستان، اب چترال مکمل طور پاکستان میں شامل ابھی ہوا ہے ٹنل بننے کے بعد، 6 مہینے ہم اپنا آزاد آرام سے لیٹتے تھے، اب ہمارا دروازہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے، 4 گھنٹے میں چترال سے بشار پہنچے گا، چترال کے جوان، چترال کی بچی، اگر ہم اب بھی اپنے آپ کو غافل اور اس طرح فیس بک میں مختلف قسم کے اس میں اپنے آپ کو وقت کو ضائع کیا تو یہ چترال ہمارا نہیں رہے گا، اس لیے مجھے سب جوانوں سے اور میری بچیوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے تیار ہو جاؤ، آپ کے والدین نے، آپ کے آباء و اجداد نے بڑی محنت سے چترال کے تہذیب کو، ثقافت کو، عزت کو، پردے کو، ننگ کو، ناموس کو، اس کی مٹی کو کسی کو نہیں دیا اور مکمل کیا ہے، تو آج یہ چترال آپ کے حوالے ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس علم ہوگا، ہنر ہوگی،
اور آپ کے پاس قابلیت اور بہترین اخلاق ہوگا تو اس چترال کو آپ سنبھال سکیں گے. آپ کا کمپٹیشن خود آپ کے اپنے پاس ہے. اپنے خود سے مقابلہ کرو, فائٹ, اپنے سے مقابلہ کرو, بازار جانے کے بجائے, فیس بک کرنے کے بجائے پڑھائی کرو, لکھائی کرو اور اپنے آپ کو ثابت کرو کہ میں بھی کچھ ہوں. بالکل سر, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. آپ نے اپنے بہت قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ہم جناب عنایت اللہ اسیر صاحب سے تو اجازت چاہیں گے, لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک پیغام کہ جس طرح عنایت اللہ اسیر صاحب نے سیاسی اختلافات سے برادر ہو کر اپنے مطلب کہ کیریئر میں انہوں نے جتنے کام کیے تھے, اس طرح ان پہ جس طرح انہوں نے روشنی ڈالی, یہ ہمارے لیے سب کے لیے کسی رول ماڈل سے کم نہیں. اگلے پروگرام میں کسی اور رول ماڈل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.